سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ. آج دیکھیے کس طرح افراتفری کا دور ہے. آج بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کو نہیں پوچھ رہے ہیں، وہ اپنی خوشیوں میں مست ہیں، تو جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں اس کا ذرا خیال نہیں. بھوکے ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ من نفس عن مؤمن، جو دور کر دے، ہٹا دے، نفسا ای رفع، ہٹا دے، دور کر دے مومن سے، کربتن، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی کو، من کرب الدنیا، دنیا کی تکلیفوں سے کوئی تکلیف اس کو دور کر دیتا ہے، نفس اللہ عنہ کربتن من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، ہٹا دے گا قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے پریشانی کو. کربتن من کرب یوم القیامہ. پھر فرمایا جو آسانی پیدا کرتا ہے، ومن یسر علی محسر، آسانی اور ڈھیل دیتا ہے، کسی تنگ آدمی ہے، مالی لحاظ سے تنگ دست ہے، پریشان ہے، تو اس کو ڈھیل دیتا ہے. قرضہ لے کے گیا، ادا نہیں کر سکتا، اچھا کوئی بات نہیں، فلاں ٹائم 1 مہینہ اور لے لیں، بعد میں دے دیجیے گا، اچھا اتنا آپ چھوڑ دیجیے اور اتنا دے دیجیے. مثلا 1000 ہے روپیہ، اس نے کہا اچھا آپ ایسا کیجیے 700 دے دیجیے، باقی میں معاف کرتا ہوں، 500 دے دیجیے. اللہ اکبر. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. یہاں دیکھیے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. پہلے والے میں کیا تھا کہ آخرت میں پریشانی دور کرے گا، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ جو تم آسانی پیدا کرو گے، ڈھیل دو گے اس کے لیے آسانی پیدا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آخرت میں بھی. اللہ اکبر. اور بھائیو ایک اور بات آپ بتا رہے ہیں، آج ذرا سی ہم کسی کی کوئی بات مل جائے تو ہم اس کو پھیلاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا اور آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا. اس کو ذلیل و خوار نہیں کرے گا، رسوا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ دوسرے کی باتوں پر یہ پردہ ڈالتا تھا. الجزاء من جنس العمل. پھر آگے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد ہو، آپ کی مشکلیں اور پریشانیاں دور ہوں، تو آپ دوسروں کی مدد کیجیے جتنی بھی ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا ہوتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا اردو میں، کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. وہ وہاں سے مہربان ہوگا، تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا، تمہاری پریشانیاں دور کرے گا، تمہارے کام بنانے میں لگ جائے گا. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. جو چلتا ہے ایسے راستے پر جس کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم والے راستے پہ چلتا ہے، يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، علم کی تلاش میں، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. جنت کا راستہ، جنت جس کی وسعت زمین سے لے کے آسمان تک ہے. اللہ اکبر. ہمیشہ وہاں رہنا ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل ہونا نصیب فرمائے. آمین. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الفردوس الاعلی. وما اجتمع، اس کے بعد فرمایا کہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم، کوئی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جاتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے ایک دوسرے کو، پڑھتے ہیں، اس کی غلطی نکال رہا ہے، وہ اس کو بتا رہا ہے، وہ اس کو بتا رہا ہے،
وہ تجویز صحیح کر رہا ہے، وہ اس کے مخارج صحیح کر رہا ہے، وہ اس کو معنی بتا رہا ہے، اس کی تفسیر بتا رہا ہے، سن رہے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ۔ آج لوگ پریشان ہیں اور جتنے سکون نہیں ہے، دوائیاں لیتے ہیں، آؤ سکون تمہارے پاس ہے، قرآن پڑھو، پڑھو اپنے گھر میں، اپنے بچوں کو بیٹھا کر پڑھو، اللہ کی طرف سے دیکھیے کیا کیا نعمتیں آئیں گی دنیا میں بھی۔ الا نزلت علیہم السکینۃ، اللہ کی طرف سے سکونت، طمانینت، اطمینان اترے گا، دلوں کو اطمینان ملے گا، اللہ کی طرف سے ایک نور ملے گا۔ وغشیتہم الرحمۃ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، غشیت چھا جائے گی وہاں پر۔ وحفتہم الملائکۃ، اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے اس محفل کو گھیر لیں گے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور الہ العالمین اپنے پاس ان کا ذکر کرے گا، اپنے پاس ملائے اعلیٰ میں، فرشتوں کے پاس، اعلیٰ جو فرشتے ہیں ان کے پاس ان کا ذکر کرے گا، یہ دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، میری کتاب پڑھ رہے ہیں، میرے نبی کی حدیث اس کو پڑھ رہے ہیں۔ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، اور کسی گھمنڈ میں نہ رہنا کہ میں بہت بڑے عالم کا بیٹا ہوں، میں بہت جناب بڑے خاندان سے ہوں، میں نبی کے خاندان سے ہوں، میں سید زادہ ہوں۔ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، نماز میں سست، قرآن پڑھنے میں سست، روزہ رکھنے میں اور دیگر نیک کام میں، نیکی کے کام میں سست۔ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کو آگے، اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی، ابو ہریرہ کے راوی۔